حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی وقت کے بہت بڑے ولی گزرے۔ با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ 5 سال کے ہوئے، یہ بھی یتیم تھے، ماں نے پرورش کی۔ جب 5 سال کے ہوئے تو ماں مدرسے میں چھوڑ کے آ گئی، مدرسے میں چھوڑ کے آ گئی ماں پڑھنے کے لیے۔ کچھ دنوں کے بعد دل اداس ہوا، استاد جی کو کہا کہ استاد جی گھر جانے کو دل کرتا ہے، ماں کو ملنے کو دل کرتا ہے۔ استاد جی نے کہا ٹھیک ہے، سبق زیادہ دے دیا اور کہا کہ سبق یاد کر کے سناؤ گے تو تمہیں چھٹی ملے گی۔ استاد کے ذہن میں تھا یہ سبق اتنا زیادہ یاد کر نہیں سکے گا اور میں چھٹی نہیں دوں گا۔ جتنا سبق دیا تھا استاد نے وہ سارا یاد کر کے سنا دیا۔ اب استاد نے چھٹی دے دی کہ جاؤ گھر جا کے ماں کو مل کے آؤ۔ گھر میں گئے، جا کے دروازے پر دستک دی، ماں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، کپڑے دھو رہی تھی۔ جب دروازے پہ دستک دی، ماں نے پوچھا کون؟ کہنے لگا با یزید۔ اب ماں کا دل چاہتا تھا کہ دروازہ کھولوں اور بچے کو سینے سے لگاؤں، لیکن ماں نے دل پہ پتھر رکھ لیا کہ اگر آج میں نے دروازہ کھول دیا نا اس کے لیے، یہ تو روز گھر بھاگا آیا کرے گا، اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگے گا۔ ماں نے کہا کون با یزید؟ کون با یزید ہے؟ کہنے لگا تیرا بیٹا۔ کہنے لگے میرا بیٹا تو مدرسے میں ہے، میں تو اپنے بیٹے کو مدرسے میں چھوڑ کے آئی ہوں پڑھنے کے لیے، تو کون با یزید ہے؟ تو یہاں کیا لینے آیا ہے؟ میرا بیٹا نہیں تو کہ اور با یزید ہے، میرا بیٹا تو مدرسے میں پڑھ رہا ہے، مدرسے میں چھوڑ کے آئی ہوں اس کو۔ دروازہ نہیں کھولا۔ یہ سمجھ گئے کہ میری ماں نہیں چاہتی کہ میں گھر میں آؤں، ماں یہ چاہتی ہے کہ میں مدرسے میں پڑھوں، مدرسے میں رہوں۔ واپس چلے گئے اور پھر پڑھ کے تعلیم مکمل کر کے پھر گھر آئے۔ جب تک تعلیم مکمل نہیں ہوئی گھر میں نہیں آئے۔ وقت کے بہت بڑے ولی بنے، بہت بڑے وقت کے ولی۔ ایک دفعہ ہندوستان کے دورے پہ نکلے، لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، سکھ ہندو بہت سارے لوگ ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے اور ہزاروں لوگ ان کے مرید ہوئے۔ اور پھر گھر میں واپس آئے تو ماں کو آ کے کہا کہ ماں تجھے مبارک ہو، اللہ نے میرے ہاتھ پہ لاکھوں لوگوں کو مسلمان کر دیا اور لاکھوں لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے، توبہ کر لی انہوں نے۔ تو ماں نے کہا اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ تیرا کیا کمال ہے کہ لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے، لاکھوں لوگ تیری بیعت ہو گئے، تیرے ہاتھ پہ توبہ کر لی، اس میں تیرا کمال نہیں۔ ماں نے کہا کہ یہ میرا کمال ہے، یہ میں نے تیری تربیت ایسی کی تھی، اور کہا کہ یہ میرے دودھ کا اثر ہے۔ جب تک تو دودھ پیتا رہا میرا، ایک دن بھی میں نے بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا تھا۔ جب بھی تجھے دودھ پلانا ہوتا تھا وضو کر کے پلاتی تھی۔ یہ میرے دودھ کا اثر ہے، تیرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے دودھ کا کمال ہے کہ اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، اتنے لوگ تیرے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے۔ تو کہنے لگے ہاں ماں واقعی تو ٹھیک کہتی ہے، اس میں میرا کمال نہیں ہے، یہ تیرا کمال ہے۔ ایک دفعہ بستان شہر میں ایک کنجری آ گئی، فاحشہ عورت آ گئی، اور جب دیکھو نوجوان لڑکے اس کی گلی میں چکر لگا رہے ہیں تو کئی سمجھدار لوگ حضرت کے پاس کہ حضرت یہ بستان شہر میں ایک کنجری آ گئی ہے، فاحشہ عورت آ گئی ہے اور نوجوانوں کو خراب کر رہی ہے۔ وہ نوجوان جو ہیں جب دیکھو اس کے دروازے کے چکر لگا رہے ہیں، اللہ سے دعا کرو وہ شہر سے چلی جائیں، ورنہ خطرہ ہے کہ شہر پر خدا کا عذاب نہ آ جائے۔ حضرت ایک دن چلے گئے ڈنڈا لے کے اس کے دروازے کے آگے جا کے بیٹھ گئے۔ اب جب بھی کوئی نوجوان اس گلی میں آتا ہے، حضرت کو دیکھتا ہے کہ حضرت ڈنڈا لے کے بیٹھے ہیں تو وہ ایسے گزر رہتا جیسے جامع مسجد کو جا رہا ہے،
نظریں نیچی کر کے سیدھا نکل جاتا۔ تو اب لوگ آ رہے ہیں اور حضرت کو دیکھتے ہیں ڈنڈا لے کے بیٹھے ہوئے، اب بس نظریں نیچے کر کے سیدھے سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ اس عورت نے اپنی نوکرانی کو کہا کہ دیکھو آج گاہک کوئی نہیں آ رہا، آج گاہک کوئی نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے؟ اس نے دیکھا کہ باہر ایک بابا جی بیٹھے ہیں ڈنڈا لے کے، اب لوگ تو آتے ہیں نوجوان، لیکن وہ سیدھے آگے چلے جاتے ہیں۔ اس نے نوکرانی سے کہا کہ بابا جی سے پوچھو کہ وہ کیا لینے آئے ہیں۔ تو بابا جی سے پوچھا، بابا جی نے کہا کہ میں تیری مالکن جو ہے اس کا گاہک بن کے آیا ہوں۔ تو کہنے لگے بلا لو اندر بابا جی کو۔ بابا جی چلے گئے۔ بابا جی نے کہا کہ بھی رات کے کتنے پیسے لے گی تو؟ اس نے بتایا کہ اتنے پیسے ہیں میرے رات کے، کہ ٹھیک ہے۔ اتنے پیسے بابا جی نے دے دیے اس عورت کو۔ کہا کہ اب ایک رات کے لیے تو میری ہو گئی، کہ ہاں اب ایک رات کے لیے مجھے آپ نے خرید لیا ہے، جیسے آپ کہیں کہ میں ویسے کروں گی۔ کہا کہ پاک کپڑے پہن کے آ، غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہن کے آ۔ وہ غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہن کے آ گئی۔ فرمایا کہ آپ مصلی بچھا، مصلی بچھایا اور کہا کہ آج رات تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ تو نے نفل پڑھنے ہیں۔ آج رات میں نے ایک رات کی تجھے قیمت دے دی ہے، اب جیسے میں کہوں گا تو نے ویسے کرنا ہے، اب ساری رات تو نے نفل پڑھنے ہیں۔ اب وہ نفل پڑھنے لگ گئی۔ حضرت صاحب پیچھے بیٹھ گئے، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ جتنا میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا، اس عورت کو گناہ سے ہٹا کے میں نے تیرے دروازے پہ کھڑا کر دیا، اب یہ تیری بارگاہ میں کھڑی ہے، تیری عبادت کر رہی ہے، یا اللہ دل تیرے اختیار میں ہے، اس کا دل تو پھیر دے۔ جب اس نے 2 نفل پڑھے، 2 نفل پڑھنے کے بعد سلام پھیرا تو بس دل کی دنیا بدل چکی تھی اس کی، حضرت کی دعا اثر کر چکی تھی، حضرت کے قدموں میں گر گئی وہ کہ حضرت مجھے توبہ کروا دیں۔ توبہ کروائی اور پھر وہ وقت کی ولیہ بنی۔ وہ حضرت کی دعا کا اثر تھا۔ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا، اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے، اور وقت کی رابعہ بصریہ بنی، وہ بہت بڑی اللہ کی ولی بنی۔ وہ حضرت نے دعا کی اللہ کے آگے، گناہ چھوڑا، اللہ نے چھوڑا دیے اور نیکی کی طرف اللہ نے لگا دیا۔ تو یہ بازدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ماں کی تربیت تھی، ماں کی تربیت کی وجہ سے یہ وقت کے ولی بنے تھے، ایسے نہیں ولی بن گئے۔ جتنے بھی یہ بڑے بڑے اللہ کے ولی بنے ہیں، یہ ماں کی تربیت کی وجہ سے بنے ہیں۔